اپنے اختلافات کو اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش کریں، وہاں سے اپنے اختلافات کو حل کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ آیت کریمہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں، اس کے مفہوم کو جان لیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہوگی، ایسی زندگی جو دنیا میں بھی کامیابی کے راستے پر ہم کو ڈال دے گی، اور یہی ہمارے لیے آخرت کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو اللہ اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ ہر اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے، انجام بہتر ہے، اور اسی طریقے سے یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ آیت کریمہ میں 3 باتیں کہی گئیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ نمبر 2، جب ہمارا اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں تو اس کو اللہ اس کے رسول کی جانب لوٹا دینا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی جانب لوٹانے کا مطلب ہے قرآن کریم کی طرف اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی طرف۔ اور اس میں یہ کہا گیا، یہ وہی شخص کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو یقین جانیے اس کو اپنے اختلافات کو، اپنے جھگڑے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا بہت دشوار ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات ان کو بلاتے رہیے، آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا فیصلہ کرانے، تو ان کو لگتا ہے نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تیسری بات اس آیت کریمہ میں آئی کہ اب ایسی روشنی میں اللہ اس کے رسول سے ہم نے اپنا فیصلہ کرا لیا تو یقین جانیے اس کا جو انجام ہونے والا ہے، جو نتیجہ نکل کے آنے والا ہے، وہ ہر حالت میں بہتر ہوگا، بہتر ہوگا، بہتر ہوگا۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں دنیا میں کامیابی ہے اور اسی میں آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ 3 باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ پہلی بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ اللہ کی بات مان کر کے، رسول کی بات مان کر کے، اور اولو الامر یعنی جو حکمراں ہیں اور جو علماء ہیں ان کی بات مان کے زندگی گزارنا ہے۔ لیکن کہیں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اختلاف کے وقت لوٹانا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف بس۔